میں نے اپنے دیور کو اپنے ساس سسر اور اپنے شوہر کی نظر میں ایکسپوز کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں جان گئی تھی کہ میرا دیور کیا چاہتا ہے، لیکن میں یہ بھی نہیں چھوڑ سکتی تھی کہ جو باتیں میرے دیور نے کی تھیں ان میں کس حد تک سچائی ہے۔ اگر میرے دیور کی ہوئی بات سچی نکل آتی اور میں اس رپورٹ کو تلاش کرتی اور اس رپورٹ کا تجزیہ کرنے پر پتہ چلتا کہ واقعی یہ رپورٹ جو کہ مجھے میرے دیور نے دکھائی ہے، یا پھر میرے دیور نے جس رپورٹ کے بارے میں ذکر کیا ہے واقعی اس میں وہی کچھ لکھا ہے جو کہ میرے دیور نے مجھے کہا ہے، تو پھر یہ میرے لیے سوچنے کا مقام تھا۔ میں پھر اپنے دیور کی بات کو رد بھی نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے اس وقت میں دونوں طرف سوچ رہی تھی اور میرا ذہن جو ہے ایک دوراہے پہ کھڑا تھا۔ اپنے شوہر کی طرف جاؤں یا پھر اپنے دیور کی بات کو مانوں۔ اپنے دیور کی طرف جاتی ہوں تو میں دین دنیا کی گنہگار ہوتی ہوں، اپنے شوہر کی گنہگار ہوتی ہوں، لیکن اگر میں اپنے شوہر کی بات مانتی ہوں اور کل کو وہی بات نکلتی ہے جو کہ میرے دیور نے مجھے بیان کی ہے، تو پھر ظاہری بات ہے کہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے، ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ شادی کے بعد اس کے اولاد ہو اور وہ صاحب اولاد ہو کر کے سر فخر سے بلند کر کے لوگوں میں چل سکے۔ اب یہ وہ باتیں تھیں کہ جن کو میں بیٹھ کر کے سوچ رہی تھی اور مجھے نہیں پتا تھا کہ ان کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ ایک دم سے تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، نہ تو میں اپنے دیور کو اپنے ساس سسر اور شوہر کی نظروں میں ایک دم سے ایکسپوز کر سکتی تھی، اور نہ ہی میں جو ہے وہ ان رپورٹوں کو ایک دم سے جو ہے وہ دیکھ سکتی تھی، پڑھ سکتی تھی یا ان کے بارے میں کچھ جان سکتی تھی۔ رپورٹوں کے بارے میں ساری معلومات بہت آسانی سے لے سکتی تھی، کیونکہ آج کل یہ معاملہ کوئی اس قدر زیادہ مشکل نہیں رہا ہے۔ آپ تو کسی ڈاکٹر کے پاس جا کر بھی پوچھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی آج انٹرنیٹ کے دور میں ہمیں کئی راستے نیٹ نے بھی بتا دیے ہیں، جس پر آپ صرف وہ رپورٹیں، ان کی تصویریں، ان کے اسکرین شاٹ ڈالیں تو آپ کو مکمل طور پر ان کا جواب جو ہے وہاں سے مل جاتا ہے کہ وہ رپورٹ میں کیا لکھا ہے، کس کی وہ رپورٹ ہے، کون ہے، اس کی مکمل ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ لہٰذا اب میرے لیے یہ مسئلہ نہیں تھا کہ میرے پاس ان رپورٹوں کا حل کیسے نکلے گا۔ حل تو ظاہری بات ہے، جیسے ہی وہ رپورٹیں میرے پاس آئیں گی میں نکال لوں گی۔ بس یہ تھا کہ مجھے اپنے دیور کی بات پر اعتبار نہیں تھا، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ مجھے ڈبل کراس کر رہا ہے، وہ میرے ذہن میں ایک وہم کا بیج بو کر کے میرا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، اور اس طریقے سے ظاہری بات ہے کہ میں اس کی بات ماننے والی نہیں تھی جب تک کہ میں خود اپنی اس بات کی تصدیق نہ کر لوں کہ جو اس نے مجھے میرے شوہر ارشد کے بارے میں بتایا تھا وہ بات کس حد تک درست ہے۔ لہٰذا اس نے مجھے تو نہیں بتایا تھا کہ وہ رپورٹیں گھر میں کس جگہ پڑی ہیں، وہ تو بس چلا گیا تھا اور میں اسے جاتا ہوا بس دیکھتی رہ گئی تھی۔ شام تک میرے ساس سسر بھی گھر واپس آ گئے تھے اور میں اپنی روزانہ کی روٹین میں لگ گئی تھی، یعنی کھانا پکانا، یہ وہ۔ اب میں اپنے ان معاملات میں الجھی ہوئی اپنے گھر کے کام بھی کرتے چلے جا رہی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ میرا دماغ اس بات میں بھی چل رہا تھا کہ کیا واقعی ایسی کوئی رپورٹ گھر میں موجود ہے کہ جس سے یہ پتہ چلے کہ میرا شوہر جو ہے وہ کبھی زندگی میں کسی بچے کا باپ نہیں بن سکتا، اور اس کو یہ باقاعدہ میڈیکل رپورٹ کسی ڈاکٹر نے جاری کی ہے۔ اگر یہ بات میرے دیور کی سچ نکل آئی تو پھر میرا کیا ہوگا؟ واقعی میرے دیور کی بات سچ ہے کہ جائیداد زمین تو اسی کے پاس جائے گی جس کے اولاد ہوگی، اور اولاد تو ظاہری بات ہے کہ میرے اگر نہیں ہوتی اور میرا شوہر جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ میں ماں بن سکوں، یا وہ پھر اس قابل نہیں ہے کہ وہ باپ بن سکے، تو پھر ظاہری بات ہے کہ اگر بچے ہی نہیں ہوں گے تو ہماری زندگیاں تو بیکار ہیں، اور ہماری شادی بھی تو دیکھیں کہ کون سی عمروں میں ہو رہی ہے۔ وہ 50 کے قریب ہے اور میں 34 سال کی ہوں، یعنی کہ ہم لوگ اب اگر اپنے بچوں کے بارے میں نہیں سوچتے یا ہمارے ہاں اولاد نہیں ہوتی تو پھر کب سوچیں گے؟ یہی وہ باتیں تھیں کہ جن کو لے کر کے میں پریشان تھی، اور اب میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں سب سے پہلے اس رپورٹ کو تلاش کروں گی جس کے بارے میں مجھے میرے دیور راشد نے بتایا تھا۔
گھر کی صاف ستھرائی کیونکہ میں کرتی تھی اور مجھے پتہ تھا کہ گھر کی صفائی کے دوران میں نے کون سی چیز کہاں پر رکھی ہوئی ہے، اور ایک جرنل صفائی تھی جو کہ میں پورے ایک ہفتے بعد کرتی تھی، جو کہ پورے گھر کی صفائی ہوتی تھی۔ عام روٹین میں تو بس کمروں سے جھاڑو وغیرہ دے کے گند وغیرہ نکال دیا جاتا تھا، یا پھر ایسی صفائی کی جاتی تھی کہ روزانہ کے برتن دھو لیے یا روزانہ کی کچن کی صفائی کر دی، وہ کوئی جنرل صفائی نہیں ہوتی تھی۔ لیکن ایک ہفتے بعد ایک صفائی ایسی کرتی تھی کہ جس میں میں اپنے ساس سسر کے کمرے، اپنے کمرے اور گھر کے موجودہ اور 2 کمرے، اور اس کے علاوہ اپنے دیور کے کمرے کو بھی اچھی طرح سے دھو دیتی تھی، اور وہاں پر صفائی کر کے اس گھر کو اچھے طریقے سے چمکا دیتی تھی۔ گھر میں ایک عورت ہونے کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ وہ پورے گھر کے بارے میں سوچتی ہے، اور یہ میں ہفتے میں ایک بار لازمی کیا کرتی تھی۔ لہٰذا میں نے سوچ لیا تھا کہ اگلا دن ہی میری جرنل صفائی کا دن تھا، اور اس جرنل صفائی کے کرتے ہوئے میں ان رپورٹوں کو تلاش کرنے کی کوشش کروں گی کہ جو میرے شوہر ارشد کے بارے میں میرے دیور نے مجھے بتائی تھی، اور جو اس کے مطابق سے ایک ایسی رپورٹ تھی کہ جس میں صاف صاف لکھا تھا کہ وہ کبھی کسی بچے کا باپ نہیں بن سکتا۔ ایک حادثے کی وجہ سے اس کے ساتھ ایسا ہوا تھا، اور حادثہ جو تھا وہ ایک ایکسیڈنٹ تھا، جو کہ چھوٹا سا ایکسیڈنٹ تھا۔ میرے دیور نے مجھے یہی بتایا تھا۔ اب میں اس رپورٹ کو تلاش کرنے کے در پر تھی، اور میں چاہتی تھی کہ مجھے یہ رپورٹ مل جائے۔ لہٰذا اگلے ہی دن میرے ساس سسر کو بھی پتہ تھا کہ آج میرا جرنل صفائی کا دن ہے، اس لیے وہ بھی اس بات سے اور میری روٹین سے واقف تھے۔ سب سے پہلے تو میں نے اپنے ساس سسر کے کمرے سے ہی صفائی کا آغاز کیا، اور اچھے طریقے سے اس کمرے کو دھو دیا۔ الماریوں کے کپڑے اچھی طریقے سے طے کر کے الماریوں میں رکھے، اور میں زیادہ گہرائی سے جو ہے آج صفائی کرتی چلی جا رہی تھی، ایک ایک چیز کو دیکھتی چلی جا رہی تھی۔ اصل میں میں چاہتی تھی کہ مجھے وہ رپورٹ ہاتھ لگے، اور وہ مجھے ساس سسر کے کمرے میں تو نہیں ملی۔ پھر میں دیور کے کمرے کی طرف گئی اور اس کی بھی صفائی کی، لیکن وہاں پر بھی مجھے کوئی رپورٹ نہیں ملی۔ اپنے کمرے کی صفائی پھر میں نے کرنی چاہی، اور اپنے کمرے میں کیونکہ میں رہتی تھی تو مجھے یہ پتہ تھا کہ میرے کمرے میں کوئی ایسی رپورٹ نہیں ہے۔ پھر 2 کمرے گھر کے اور تھے جن کی میں نے صفائی کی، اور پھر ایک کمرے میں ایک الماری میں مجھے کچھ ایک خاکی رنگ کے لفافے میں بند کاغذات ملے۔ یہ کاغذات میں نے پہلے کبھی نہ اٹھائے تھے نہ دیکھے تھے، لیکن آج میں نے ان کو لازمی طور پر اٹھا لیا۔ جب میں نے ان کاغذات کو اس خاکی لفافے سے باہر نکالا تو یہ واقعی میں ایسا لگتا تھا کہ کوئی ڈاکٹر کی میڈیکل رپورٹیں ہیں، اور ایسا لگتا تھا کہ کسی ڈاکٹر نے باقاعدہ سے جو ہے وہ ان رپورٹوں کو بنایا ہے۔ مجھے یہ ایک فائل سی لگی جو کہ کسی ڈاکٹر کی طرف سے تھی، اور اس ڈاکٹر کا نام بھی اوپر لکھا ہوا تھا۔ یہ کوئی ڈاکٹر اکرام تھا جو کہ یہاں پہ زیادہ دور نہیں تھا۔ میں کئی مرتبہ یہاں سے اپنے گھر سے گزرتے ہوئے، بازار سے گزرتے ہوئے اس کے کلینک کا بورڈ لگا ہوا دیکھ چکی تھی۔ یہ ایک اکرام ہاسپٹل کے نام سے پرائیویٹ ہاسپٹل تھا، اور وہاں پہ یہ بیٹھنے والا ایک سرجن ڈاکٹر تھا جس کا نام اکرام تھا۔ شاید یہ نام دیکھ کر ہی اور ہسپتال کا مینوگرام دیکھ کر کے ہی میں نے اس کو ڈاکٹر کی رپورٹ سمجھا تھا، ورنہ میں اسے کوئی اور کاغذات بھی سمجھ سکتی تھی۔ اس کے اوپر باقاعدہ ڈاکٹر اکرام کا نام اردو میں لکھا ہوا تھا، نیچے اس کا فون نمبر اور اس کے علاوہ ہاسپٹل کے بارے میں معلومات لکھی ہوئی تھی۔ اکرام ہاسپٹل کی یہ فائل تھی، اور وہ ہاسپٹل یہاں سے کچھ زیادہ دور نہیں تھا، اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں کل ہی جا کر کے ڈاکٹر اکرام سے ملوں گی، اور ڈاکٹر اکرام سے اس بارے میں پتہ کروں گی کہ یہ جو رپورٹس ہیں یہ کیا رپورٹس ہیں، اور ان رپورٹس کے چلتے جو بات مجھے میرے دیور نے کہی تھی کیا وہ بات سچ ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ باتیں سوچ کر کے میں نے اس کاغذ کو دوبارہ سے جو ہے خاکی لفافے میں رکھا، اور وہ فائل جو ہے وہ میں لے کر کے وہاں سے نکل آئی۔ گھر کی صفائی تقریباً مکمل ہو چکی تھی، بس کچن رہتا تھا اور ایک کمرہ رہتا تھا جس کو میں نے جلدی جلدی فارغ کر دیا، اور پھر میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ اب میں نے ان فائلوں میں اس خاکی لفافے میں سے اس فائل کو نکال کے ایک ایک پیج کی تصویر لینی شروع کر دی، اور اس تصویر کو میں نے انٹرنیٹ پہ چڑھا دیا، اور میں نے ان کو بولا کہ اس کا مجھے اردو میں ترجمہ کر کے دیں۔
تھوڑی ہی دیر میں اس کا اردو ترجمہ ہو کر کے میرے سامنے آ گیا۔ اب میں اپنے موبائل پر وہ اردو ترجمہ پڑھ رہی تھی۔ یہاں پر جو اردو ترجمہ لکھا ہوا تھا اور جو اس انگلش کی ٹرانسلیٹ اردو میں کی گئی تھی، اس میں تو باقاعدہ طور پر مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرے دیور کی بات سچی ہے، جو میرے دیور نے مجھے کہا تھا وہ بات سچ ہے۔ لیکن بہرحال میں اتنی پڑھی لکھی نہیں تھی، اور یہ ایپ جو تھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے دھوکہ دے سکتی تھی یا ٹرانسلیشن میں کچھ غلطی ہو سکتی تھی۔ اس لیے مجھے ڈاکٹر اکرام سے مل کر کے بات کرنی چاہیے تھی، اور میں ڈاکٹر اکرام سے ملے بغیر کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتی تھی۔ لہٰذا اگلے ہی روز میں کوئی بہانہ بنا کر کے گھر سے باہر نکلی، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ میرے ساس سسر پوچھتے تھے کہ میں کہاں جا رہی ہوں، تو میں نے پیٹ درد کا بہانہ بنایا اور بتایا کہ میں ذرا ڈاکٹر کے چیک کرا کر کے آتی ہوں، پیٹ میں کچھ درد ہے، ایسا لگتا ہے کہ شاید مجھے کچھ پیٹ میں مسئلہ ہو رہا ہے۔ تو یہ سن کر کے میرے ساس سسر نے تو شاید ہو سکتا ہے کچھ اور ہی امید جگائی ہو، لیکن میں ظاہری بات ہے کہ بہانہ بنا کر کے گھر سے نکلی تھی۔ تھوڑی ہی دور میں اپنے گھر سے پیدل ہی چلتی ہوئی بازار میں آ گئی تھی، جہاں پر یہ اکرام ہاسپٹل تھا، اور پھر اکرام ہاسپٹل میں جب داخل ہوئی تو واقعی میں یہ ایک شاندار قسم کا پرائیویٹ ہاسپٹل تھا۔ میں نے ڈاکٹر اکرام سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تو جو لڑکی ریسپشن پر کھڑی تھی اس نے مجھے سر سے لے کے پاؤں تک دیکھا۔ اس نے کہا کہ محترمہ آپ ڈاکٹر سے کیوں ملنا چاہتی ہیں، اور ڈاکٹر اکرام سے ہی کیوں ملنا چاہتی ہیں؟ میں نے کہا ایسا ہے کہ میرے شوہر کی کچھ 4-5 سال پہلے کی رپورٹیں ہیں جو کہ یہاں اسی ہاسپٹل سے بنی ہیں، اور ڈاکٹر اکرام نے ہی ان رپورٹوں کے بارے میں بتایا ہے، تو میں ان رپورٹوں کے بارے میں ڈاکٹر صاحب سے ملنا چاہتی ہوں۔ تو اب اس ریسیپشن والی لڑکی نے کہا اچھا تو یہ مسئلہ ہے۔ میں سمجھی تھی کہ ڈاکٹر اکرام جو ہیں وہ تو مردوں کے ڈاکٹر ہیں، اور خاص طور پر مردوں کے مخصوص ڈاکٹر ہیں، تو اس لیے آپ جو ہیں ان سے ملنے آئی ہیں، تو میں تھوڑی حیران ہوئی تھی۔ باقی یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب سے ملنے کی جو فیس ہے وہ 1000 روپے ہے، آپ دوائی لیں یا نہ لیں یا پھر کسی مشورے کے لیے ملیں، تو وہ فیس آپ کو یہاں کاؤنٹر پہ جمع کرانی ہوگی۔ اس کے بدلے میں آپ کو ایک ٹوکن دیا جائے گا، وہ سامنے دروازہ ہے، وہاں پر اوپر ایک نمبر چل رہا ہے، جیسے ہی آپ کے ٹوکن کا نمبر آئے گا آپ اندر داخل ہو جائیں گی، اور پھر آپ کی ملاقات ڈاکٹر اکرام صاحب سے ہو جائے گی۔ میں نے 1000 روپے کاؤنٹر پہ ادا کر دی اور ایک ٹوکن لے کر کے جا کر کے وہاں پر بیٹھ گئی۔ مجھ سے پہلے بھی کچھ لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے جو ظاہری بات ہے کہ ڈاکٹر کے پاس چیک کروانے کے لیے ہی آئے تھے، لہٰذا ایک نمبر اندر جا رہا تھا، اور پھر اگلا نمبر جو تھا وہ وہاں پر ابھر آتا تھا۔ جیسے ہی میرا نمبر، یعنی میرے پاس 12 نمبر کا سکہ تھا، جیسے ہی میرا نمبر آیا میں اٹھی اور اٹھ کر کے اس کمرے میں داخل ہو گئی۔ کمرہ کیا تھا، جنت تھی، ایک سمجھ لیں کہ عالی شان کمرہ تھا جو کہ ڈاکٹر نے بہت ہی طریقے سے سجا رکھا تھا۔ یہ ایک ادھیڑ عمر ڈاکٹر تھا جس نے اپنے چہرے پر باقاعدہ سے اینک لگا رکھی تھی، سفید گون میں وہ کافی پرکشش دکھائی دے رہا تھا، اور واقعی سچ میں ایسا لگتا تھا کہ یہ کوئی سائنسدان قسم کا ڈاکٹر ہے۔ اس کی شخصیت بڑی ہی متاثر کن تھی، میں اسے دیکھ کر پہلی ہی نظر میں بہت متاثر ہوئی تھی۔ ایسے ڈاکٹر میں نے بہت کم دیکھے تھے۔ بہرحال میں نے اس کو جا کر کے سلام کیا اور اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی، اور اس نے مجھے میرے آنے کا مقصد دریافت کیا، اور میں نے وہ فائل میں سے وہ خاکی لفافے میں سے فائل نکال کر کے اس کے سامنے رکھ دی۔ وہ بھی اس بات پر حیران تھا کہ ایک عورت اس سے ملنے کے لیے آئی ہے، کیونکہ پہلے جتنے بھی لوگ گئے تھے وہ سارے مرد ہی تھے، اور خاص طور پر مردوں کے لیے ہی مخصوص یہ کمرہ تھا۔ اسے میرا آنا تھوڑا عجیب لگا تھا، لیکن جب میں نے وہ فائل اس کے سامنے رکھی تو اس نے اس فائل کو کھول کر کے اس کی ورق گردانی شروع کر دی۔ پھر اس نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا اور مجھے کہا محترمہ آپ اس فائل کے بارے میں کیا جانتی ہیں یا کیا جاننا چاہتی ہیں؟ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب وہ سب کچھ جو کہ اس فائل میں لکھا ہوا ہے یہ اصل میں میرے شوہر کی فائل ہے جس کا نام ارشد ہے اور وہ دبئی میں ہوتے ہیں، میں گھر میں رہتی ہوں، یہ آج مجھے ملی ہے۔ تو میں نے زیادہ پڑھی لکھی تو نہیں ہوں، لیکن کچھ ایسا ہے کہ مجھے کچھ یہ عجیب سا لگا ہے، کچھ ایسی باتیں ہیں مجھے سمجھ تو صحیح طریقے سے نہیں آئی، لیکن میں نے کہا کہ چلو میں آپ سے مل کر کے پوچھ لیتی ہوں، مجھے اس فائل کے بارے میں مکمل ڈیٹیل دیں، یہ فائل کیا ہے، یہ حقیقت ہے یا افسانہ ہے، اور اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اب ڈاکٹر نے کہا محترمہ ویسے آپ
یہ بتائیں گی کہ آپ کی اپنی تعلیم کتنی ہے؟ تو میں نے کہا کہ میں تو 5ویں تک پڑھی ہوئی ہوں۔ اس نے کہا کہ حیرت ہے کہ اگر تم 5ویں تک پڑھی ہوئی ہو تو تب بھی تم نے اتنی باریک بین باتوں کو جو ہے وہ محسوس کر لیا ہے۔ بہرحال اگر تم جاننا چاہتی ہو، تم میرے پاس آئی ہو، تم نے باقاعدہ سے میری فیس ادا کی ہے اور یہ ایک ہاسپٹل ہے، تو تمہیں اس بات کے بارے میں ضرور آگاہی دی جائے گی۔ اور ویسے بھی یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جسے بہت زیادہ دنیا سے چھپایا جائے، یہ ایک نارمل ہے۔ ایسا ہے کہ ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس لڑکے کا کوئی 4 سے 5 سال پہلے۔ لڑکا تو خیر نہیں، اچھی خاصی عمر کا آدمی تھا، اسے لایا گیا تھا، تو یہ ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ تو اس ایکسیڈنٹ کے چلتے وہ کچھ دن یہاں اس ہاسپٹل میں داخل رہا تھا۔ پھر اس کی رپورٹ یہ میں نے ہی تیار کی تھی، اور یہ رپورٹ یہ کہتی ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ ویسے تو ذہنی طور پر، جسمانی طور پر ہر لحاظ سے فٹ ہے، کسی قسم کی کوئی کمی اس میں نہیں ہے، لیکن یہ شخص جو ہے یہ کبھی باپ نہیں بن سکتا۔ اس کے اندر اس ایکسیڈنٹ کے بعد وہ صلاحیت نہیں رہی کہ یہ کسی بچے کا باپ بن سکے، اور یہ کسی بچے کا باپ نہیں بن سکتا۔ اس رپورٹ میں یہی چیز لکھی ہے۔ اب ظاہری بات ہے کہ مجھے میرے دیور کی بات کا پتہ چل گیا تھا کہ میرے دیور نے جو بات کہی تھی وہ مجھے متاثر کرنے کے لیے یا مجھ پر اپنا حق جتانے کے لیے نہیں کی تھی، بلکہ جو بات میرے دیور نے کی تھی، اس وقت ڈاکٹر بھی یہی بات کر رہا تھا۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا، ڈاکٹر صاحب میں آپ سے ایک بات پوچھوں گی، یہ واقعہ تو تقریباً 4-5 سال پہلے ہوا تھا۔ اب میرے شوہر کی شادی مجھ سے ہوئی ہے، تقریباً زیادہ عرصہ نہیں گزرا، یہ سال بھر پہلے کی بات ہے۔ میری شادی کو تقریباً سال سوا سال ہو گیا ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کیا اب میرا شوہر باپ بن سکتا ہے؟ کیا اب میں ماں بن سکتی ہوں؟ کیا اب یہ رپورٹ کے مطابق سے کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا علاج یا کوئی ایسی ترکیب کہ جس سے ہم دونوں میاں بیوی جو ہیں وہ بچوں کی شکل دیکھ سکیں اور ہمارے ہاں بچے ہو سکیں؟ ڈاکٹر نے کہا، دیکھیے محترمہ، بات یہ ہے کہ یہ 4-5 سال پہلی رپورٹ ہے، اور آپ کے شوہر نے جس وقت آپ سے شادی کی، مجھے اس وقت کا پتہ نہیں ہے کہ اس وقت اس کی کیا کنڈیشن ہے، وہ باپ بننے کی صلاحیت جو ہے اس میں واپس آ چکی ہے یا نہیں آ چکی ہے، یا اس میں ایسا ہے یا نہیں ہے۔ یہ علاج سے ٹھیک ہو جاتا ہے، یہ بھی آپ کو بتا دوں، میں نے ایسا کبھی بھی نہیں کہا کہ ساری زندگی اس کا علاج نہیں ہو سکے گا، اور یہ علاج سے ٹھیک ہو جاتا ہے، اس مرض کا علاج ہو جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ یہ علاج ہو چکا ہے یا نہیں ہو چکا ہے، مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ اگر اس نے آپ کے ساتھ شادی کی ہے، اور اس شادی کو بھی خاص طور پہ آپ بتا رہی ہیں کہ سال سے سوا سال ہو گیا ہے، اس دوران آپ نے کہا کہ وہ دبئی میں ہے، تو میں آپ سے یہ پوچھوں گا اور آپ بتانا پسند کریں گی کہ کتنا عرصہ وہ یہاں آپ کے پاس اس سال سوا سال میں رہا ہے؟ میں نے کہا، بالکل میں آپ کو بتا سکتی ہوں، 1 مہینہ وہ کہ جس میں ہماری شادی ہوئی تھی، اور دوسرا مہینہ وہ جب وہ 1 سال بعد چھٹی پر گھر آیا تھا۔ اب ڈاکٹر نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 2 مہینے آپ نے اپنے شوہر کے ساتھ گزارے ہیں، اور آپ ایک شادی شدہ عورت ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان 2 ماہ میں آپ کو محسوس ہو جانا چاہیے تھا کہ آپ ماں بن سکتی ہیں یا نہیں بن سکتی ہیں، کہ آپ کے شوہر کے اندر باپ بننے کی صلاحیت ہے یا نہیں ہے۔ اگر آپ نے یہ 2 ماہ میں محسوس نہیں کیا ہے، تو میں یہ نہیں کہتا کہ اس نے اپنا علاج نہیں کروایا یا وہ ٹھیک نہیں ہوا، ہو سکتا ہے وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا، اس نے اپنا علاج کروا لیا ہو، لیکن اندازہ میں لگا رہا ہوں اس بات کا کہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو رپورٹ میں نے بنا کر کے دی تھی، ابھی تک وہ یہیں پر ہے، اور اس کا کچھ بھی مسئلہ جو ہے وہ حل نہیں ہوا ہے۔ یہ بات بہت پریشان کن تھی، اور ڈاکٹر کی بات کو میں سمجھ رہی تھی کہ اگر اس نے میرے ساتھ 2 مہینے کا وقت گزارا ہے تو مجھے کچھ نہ کچھ تو محسوس ہونا چاہیے تھا۔ میں 2 ماہ میں کوئی بھی ایسا نہیں ہوا کہ میں پریگننٹ ہوئی ہوں، یا میں جو ہے اس چیز کو محسوس کیا ہو کہ میں ماں بننے والی ہوں، یا مجھے کوئی ایسی خوشی اپنے اندر محسوس ہوئی ہو۔
باقی اس نے یہ بتا دیا تھا ڈاکٹر نے کہ وہ ہر لحاظ سے ٹھیک ہے، ذہنی جسمانی طور پہ ٹھیک ہے، باقی سارے معاملات میں وہ ٹھیک ہے، لیکن بس وہ باپ نہیں بن سکتا، اس کے اندر سے یہ صلاحیت ختم ہو چکی ہے۔ میں نے ڈاکٹر سے 2-4 سوال اور کیے اور ان کا جواب بھی تقریباً ویسا ہی تھا کہ بھئی مجھے اس بارے میں مکمل طور پر علم نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ باپ نہیں بن سکتا، لیکن اتنا ضرور بتا سکتا ہوں کہ تم جو ہے اب اس چیز کو بس خود اپنے طور پر اس کی بیوی ہونے کے ناطے محسوس کرو۔ میں وہاں سے اٹھ آئی تھی اور میرے ذہن کے اندر اس وقت ایک بونچال آیا ہوا تھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک ایسے شخص کے ساتھ میری شادی ہو جائے گی کہ جو مجھے بچوں کا منہ نہیں دکھا سکے گا، جو باپ نہیں بن سکے گا اور جو اس طریقے کی مصیبت میں مبتلا ہوگا۔ میں گھر آ گئی تھی لیکن میرا دل ٹوٹ سا گیا تھا۔ میں نے آ کر کے وہ ساری رپورٹیں اپنے کمرے میں ایک جگہ ایک دراز میں رکھ دیں اور پھر میں بیٹھ کر کے سوچنے لگی کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ یہ بات اگر واقعی میں سچ تھی، جو بات میں نے پہلے انٹرنیٹ کے ذریعے سے معلوم کرنے کی کوشش کی تھی، وہی بات جو ہے وہ مجھے ڈاکٹر اکرام نے بھی بتائی تھی، اور وہاں پر بھی اس نے یہی کہا تھا کہ اگر یہ حادثہ ہوا ہے تو ان کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ یہ علاج ہو چکا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ اگر یہ علاج نہیں ہوا ہے تو تب بھی پتہ نہیں، اگر ہو چکا ہے تو تب بھی پتہ نہیں۔ اب میں اپنی جگہ بیٹھ کر کے سوچنے لگی کہ دیکھو شبانہ، 2 مہینے کم نہیں ہوتے۔ 1 مہینے جب تمہاری شادی ہوئی، تمہارا شوہر تمہارے ساتھ رہا، اور 1 مہینے کے بعد وہ اپنی ڈیوٹی پر واپس دبئی چلا گیا۔ پھر 1 مہینے کے بعد جب وہ دوبارہ 1 سال گزر جانے کے بعد جب وہ دوبارہ واپس آیا تو 1 مہینہ پھر وہ تمہارے ساتھ رہا اور پھر وہ واپس دبئی چلا گیا۔ تو اب اس میں تم کیا سوچتی ہو، کیا محسوس کرتی ہو؟ کیا وہ واقعی باپ بننے کے قابل ہے یا نہیں ہے؟ اب یہ اندر ایک ایسی آگ تھی جو کہ لگ چکی تھی اور ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ میرے شوہر کو ابھی واپس گئے ہوئے زیادہ مہینے نہیں ہوئے تھے، 2 سے 3 مہینے ہی ہوئے تھے۔ ابھی اس کے آنے میں 8-9 مہینے باقی تھے، اور اگر وہ 8-9 مہینوں میں واپس آتا، یعنی اپنا 1 سال پورا کر کے پھر 1 مہینے کے لیے آتا، تو یہ کیسی روٹین تھی؟ میں اس روٹین سے اب تنگ پڑتی جا رہی تھی۔ اب تو مجھے اپنے ماں باپ پر غصہ آنے لگا تھا کہ ایک ایسے مرد کے ساتھ میری شادی کروا دی کہ جو صرف 1 مہینے کے لیے 1 سال بعد آتا ہے۔ سمجھ لو کہ مجھے ہاتھ لگا کر کے چھو کر کے چلا جاتا ہے، اور 1 مہینے یہاں رہ کر کے 1 سال کے غم دے کر کے چلا جاتا ہے۔ یہ وہ بات تھی کہ جو اب مجھے سمجھ آنے لگی تھی۔ ان باتوں کے آگے پیسہ کیا اہمیت رکھتا تھا، گھر بار کیا اہمیت رکھتا تھا؟ میں اپنے گھر میں روکھی سوکھی کھا کے گزارا کر رہی تھی، لیکن خوش تھی۔ کم از کم ایسی پریشانی مجھے نہیں تھی۔ جب سے میں بیاہ کر کے یہاں آئی تھی، میرے پاس صرف 2 ماہ میری شادی شدہ زندگی کے تھے، اور ان 2 ماہ میں ڈاکٹر کو کیا بتاتی کہ میں کیا نوٹس کر چکی ہوں کہ میں ماں بن سکتی ہوں، وہ باپ بن سکتا ہے یا نہیں۔ اس لیے اس باتوں کو لے کر کے میں پریشان تھی، اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ ایک طرف میں اپنے دیور کے سامنے اپنے پتی ورتا ہونے اور اپنے ستی ساوتری ہونے کے ڈنکے پیٹ رہی تھی، اور دوسری طرف ایک پریشانی تھی جو کہ اب میرے دماغ میں آ کر کے بیٹھ گئی تھی، اور وہ پریشانی مجھے میرے شوہر کو لے کر کے تھی۔ یہ رپورٹیں جو کہ مجھے میرے دیور نے بتائی تھیں، اگرچہ اس کے پیچھے اس کا مقصد میں سمجھ رہی تھی کہ اس کا مقصد کیا ہے، کیونکہ مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ وہ کیا چاہتا ہے، اس کی سوچ کیا ہے۔ لہٰذا اب میں اس کو کیا دوش دوں، جبکہ میرا اپنا ہی کوئی سسٹم مجھے نظر نہیں آ رہا تھا، اور میں اسے کیا کہوں اور اس کو کس بات کے لیے میں جو ہے وہ دوش دوں، اور کس بات کے لیے میں اسے منع کروں، کس بات کو لے کر کے میں اسے سناؤں۔ میں نے تو سوچا تھا کہ وہ میرے ساتھ فلرٹ کر رہا ہے، اور میں اسے ایکسپوز کروں گی اپنے شوہر کی نظر میں اور اپنے ساس سسر کی نظر میں، لیکن کن ساس سسر کی نظر میں اور کس شوہر کی نظر میں کہ جنہوں نے اتنی بڑی بات مجھ سے چھپائی تھی۔
خیر میں نے ابھی ہار نہیں ماننی تھی۔ ڈاکٹر اکرام نے جو بتا دیا تھا، جو مجھے میرے دیور نے بتا دیا تھا، اس رپورٹ میں جو لکھا تھا وہ لکھا ہوا تھا۔ لیکن اب یہ ظاہری بات ہے کہ میں براہ راست اپنے شوہر سے تو یہ بات نہیں پوچھ سکتی تھی، لیکن ایک ہستی ایسی تھی کہ جس سے میں اس بارے میں بات کر سکتی تھی۔ شاید وہ ایک ایسی ہستی تھی کہ وہ مجھے اس بارے میں بتا سکتی تھی، اور وہ ہستی مجھے میری ساس کی شکل میں نظر آ رہی تھی۔ میری ساس جس کا نام صابرہ بیگم تھا، وہ واقعی ایک صابرہ بیگم تھی۔ وہ اپنے نام کی طرح تھی۔ آج تک انہوں نے مجھے بہو نہیں بیٹی ہی سمجھا تھا، اور میرے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے رہتی تھی۔ میں صرف ان سے اس بارے میں پوچھنا چاہتی تھی، لیکن اگر یہاں سے ماں سے بھی تصدیق ہو گئی تو پھر سیدھی سی بات تھی کہ میرے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے، اور میں ایک دھوکے میں پھنس چکی ہوں۔ لہٰذا ایک روز جب میرا سسر گھر پہ نہیں تھا، میری ساس اکیلی تھی اور میرا دیور بھی گھر پہ موجود نہیں تھا، یہ میرے لیے بہت اچھا موقع تھا کہ میں اپنی ساس سے اس بارے میں پوچھ لوں۔ لہٰذا اس روز دوپہر کو سبزی کاٹتے ہوئے، جو کہ ہم لوگوں نے کھانا بنانا تھا، میں اور میری ساس آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ ایک دم سے میں اٹھ کر کے ان کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ میں نے ان کے گھٹنوں پر اپنے ہاتھ رکھ دیے تھے۔ میں نے کہا، امی میں آپ سے ایک بات پوچھوں گی، اللہ کا واسطہ آپ نے مجھ سے جھوٹ نہیں بولنا۔ اگر جھوٹ بولیں گی تو سمجھے کہ میں آج سے آپ کی بیٹی نہیں۔ وہ روحانسی ہو گئی، انہوں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا، انہوں نے کہا، کیا ہوا ہے شبانہ؟ مجھے بتاؤ، تمہیں کوئی تکلیف ہے اس گھر میں؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ تمہیں کچھ ڈانٹا ہے تو مجھے بتاؤ، میں اس سے پوچھوں گی۔ میں نے کہا، نہیں امی، بس مجھے ایک ایسی بات پتہ چلی ہے، میں بس آپ کے منہ سے اس کے لیے 2 لفظوں میں سے ایک لفظ سننا چاہتی ہوں۔ یا تو آپ ہاں کہیں گی اور یا پھر آپ نہ کہیں گی، لیکن یاد رکھیے کہ میں نے آپ کو ماں کی جگہ سمجھا ہے اور آپ مجھے بیٹی مانتی ہیں، اس لیے میرے آگے جھوٹ مت بولیے گا۔ ہاں یا نہ میں جواب دیجیے گا۔ میں آپ سے جو بھی سوال کروں گی، میرا ایک ہی آپ کے سوال ہے، اور آپ نے مجھے ہاں یا نہ میں جواب دینا ہے۔ اب میری ساس تھوڑی سوچ میں پڑ گئی، اس نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، پوچھو کیا پوچھنا چاہتی ہو، میری طرف سے جو بھی سچ ہوگا میں تمہیں وہی بتاؤں گی۔ میں نے کہا، اچھا مجھے یہ بتائیے کہ جو میں بات آپ سے پوچھوں گی وہ تو آپ مجھے سچ بتائیں گی۔ دوسری یہ ہے کہ آپ نے کوئی بھی بات چھپانی نہیں ہے، کوئی بھی بات اگر آپ کو علم ہے تو آپ مجھے بتا دیں گی۔ اب میری ساس نے کہا، شبانہ پہیلیاں مت بجھواؤ، جو بھی پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو۔ اس عمر میں جھوٹ بول کر کے میں کیا کروں گی؟ میرا کیا پتا کہ کل کو کب بلاوا آ جائے اور میں اللہ کے پاس چلی جاؤں، اور اس عمر میں تمہیں جھوٹ کیوں بولوں گی؟ ٹھیک ہے، تم نے جو بھی پوچھنا ہے پوچھو، میں تمہیں بتاؤں گی۔ اب میں نے کہا، ٹھیک ہے، میرا ایک ہی سوال ہے، کیا میرا شوہر ارشد اس قابل ہے کہ وہ اولاد پیدا کر سکے؟ کیا میں اس کے بچے کی کبھی ماں بن سکتی ہوں؟ ہاں یا نہیں؟ میری بات سن کر کے انہوں نے منہ دوسری طرف گھما لیا، وہ چپ ہو گئی تھیں۔ شاید وہ مجھ سے نظریں ملانا نہیں چاہتی تھیں، مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتی تھیں، لیکن کب تک؟ آخرکار انہوں نے میری طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے جو کہ میں صاف دیکھ سکتی تھی، ان کے چہرے پہ جو درد تھا وہ بھی مجھے نظر آ رہا تھا۔ اب انہوں نے روحانسے لہجے میں مجھے کہا، نہیں، تمہارا شوہر کبھی بھی باپ نہیں بن سکتا، یہ بات ہمیں پتہ تھی، لیکن ہم نے اس لیے اس کی شادی کروا دی تھی کہ ہو سکتا ہے معجزے بھی تو ہو جاتے ہیں، شاید یہ ہو جائے اور اس کی شادی شدہ زندگی چل پڑے، اسی لیے اس کی شادی کروائی تھی۔ اس کے پاس دولت، روپیہ، پیسہ سب کچھ ہے، آج اپنا گھر ہے، اچھا کھانے پینے کو ہے، اچھا لگانے کو ہے، لیکن وہ کبھی بھی باپ نہیں بن سکتا۔ آج سے 4-5 سال پہلے ایک ایکسیڈنٹ میں اس کے ساتھ ایسا حادثہ ہوا تھا کہ اسے باقاعدہ طور پر ڈاکٹروں نے کہہ دیا تھا کہ تم دکھنے میں ٹھیک ٹھاک رہو گے، ذہنی جسمانی لحاظ سے ٹھیک رہو گے، لیکن تم کبھی بھی کسی بچے کے باپ نہیں بن سکو گے۔ اس لیے
تم نے جو بات کی ہے اس کا یہی جواب ہے کہ وہ کبھی بھی باپ نہیں بن سکتا۔ میں نے کہا تو پھر آپ نے مجھ پر ایسا ظلم کیوں کیا؟ آپ میری شادی راشد سے بھی تو کروا سکتے تھے۔ اگر راشد سے میری شادی ہو جاتی تو کم از کم آج ہو سکتا ہے کہ میری شادی کو 1.25 سے 1.5 سال ہونے کو آیا ہے، اس وقت ہمارے گھر میں یہاں پر کسی ننھے بچے کی کلکاریاں گونج رہی ہوتی۔ میری ساس نے کہا، دیکھو بیٹا، راشد سے شادی اس لیے نہیں کروائی تھی کہ وہ کچھ خاص کماتا کھاتا نہیں ہے۔ گھر گرہستی کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے یہ ابھی تمہیں پتہ نہیں ہے۔ تم نے غربت دیکھی ہے، ہم نے بھی غربت دیکھی ہے۔ ہم نے تو اسی لیے ایک کھاتے پیتے لڑکے کے ساتھ تمہاری شادی کروائی تھی کہ تم اپنے گھر میں بھی، ماں باپ کے گھر میں بھی غربت دیکھ کر کے آئی ہو، یہاں آ کر بھی تمہیں ایسی ہی صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس لیے ہم نے ارشد سے تمہاری شادی کروائی تھی۔ اس کے پیچھے یہ مقصد نہیں تھا کہ ارشد باپ بن سکتا ہے یا نہیں، مقصد یہ تھا کہ تمہیں کھانے پینے لگانے کو سب کچھ ملے گا، اس گھر میں خوش رہو گی۔ راشد کے ساتھ شادی کرو گی تو تمہیں اس گھر میں کیا خوشی ملے گی؟ وہ تو اتنا کماتا نہیں ہے، اور ظاہری بات ہے کہ بیوی کی ذمہ داری تو اس کے شوہر پہ ہوتی ہے۔ اسی بات کو لے کر کے ہم لوگوں نے تمہاری شادی ارشد سے کروائی تھی، راشد سے نہیں کروائی تھی۔ خیر، میں وہاں سے اٹھائی۔ اب میرا دل ہی ایسا ہو چکا تھا کہ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں گی کیا نہیں کروں گی۔ 2 سے 3 دن اسی غم میں گزر گئے۔ غم ہی تھا جو کہ اب مجھے لگ چکا تھا۔ میری ساس کو بھی اس چیز کا احساس ہو رہا تھا کہ میں اب اس بات کو لے کر کے بہت زیادہ رنجیدہ ہوں، لیکن ظاہری بات ہے کہ میرا سسر اس بات کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ میرے سسر کو اگر میری اس حالت کے بارے میں کچھ محسوس ہوا بھی ہوگا تو وہ زیادہ سے زیادہ یہی سمجھ رہا ہوگا کہ شوہر کی جدائی نے اس کا یہ حال کیا ہوا ہے۔ میرا دیور بھی روٹین کے مطابق اپنا رکشہ لے کے جاتا تھا اور رات کو واپس آ جاتا تھا۔ اب اس نے بھی مجھ سے بات کرنا بے حد کم کر دیا تھا۔ زیادہ بات چیت میرے دیور کے ساتھ نہیں ہوتی تھی۔ اسے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میں نے اس بارے میں پتہ کروایا ہے یا نہیں کروایا ہے، میں نے ارشد کی رپورٹوں کے بارے میں معلومات لی ہے یا نہیں لی ہے، کیونکہ اس کے بعد اس موضوع پر میں نے کبھی بھی اس سے کوئی گفتگو نہیں کی تھی۔ اسی طریقے سے وقت چلتا رہا اور معاملات جو ہیں وہ گزرتے رہے، اور تقریباً 2 سے 3 مہینے اور گزر گئے۔ ان 2-3 مہینوں میں کچھ اور واقعات ہوئے تھے، اور ان واقعات میں جو سب سے بڑا واقعہ تھا وہ یہ تھا کہ میرے دیور کو اس بات کا پتہ چل گیا تھا کہ میں نے ڈاکٹر اکرام سے ملاقات کی ہے، اور ڈاکٹر اکرام کو باقاعدہ سے میں نے ایک ارشد کی رپورٹیں چیک کروائی ہیں۔ پھر ایک ملاقات میرے دیور کے ساتھ علیحدگی میں ہوئی تھی، اور اس علیحدگی کی ملاقات میں اس نے مجھے باقاعدہ طور پر بتایا تھا کہ جو اس نے مجھے کہا تھا وہ 100% سچ ہے، اور بالکل ایسا ہی جو ہے وہ جانتا تھا، اور اس نے جو مجھے کہا تھا اس میں رتی برابر جھوٹ نہیں ہے۔ اس کے بعد میں کسی اور ہی طرف سوچنے لگی تھی۔ سچ پوچھیں تو اب میں ڈگمگا گئی تھی۔ اگر میں اس وقت 35 سال سے اوپر ہو چکی تھی، اب اگر میں اولاد کے بارے میں نہیں سوچوں گی تو ظاہری بات ہے کہ مجھے ساری زندگی اسی طریقے سے کاٹنی پڑے گی، اور میرے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوگی۔ میرا شوہر ارشد باپ نہیں بن سکتا، میں ماں بن سکتی ہوں، لیکن میری شادی جس کے ساتھ ہوئی ہے وہ باپ نہیں بن سکتا۔ پھر ایسے میں اولاد کہاں سے لائیں گے؟ میں اپنے بچوں کی شکل کہاں سے دیکھوں گی؟ میں کن بچوں پر مان کروں گی؟ کن کے لیے یہ زمین جائیداد، یہ دولت روپیہ پیسہ کن بچوں کے لیے ہے؟ اب یہ سوچ سوچ کر کے میرا دماغ بالکل ہی جواب دیتا جا رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں، اور پھر ایک بات کا فیصلہ میں نے کر لیا۔ جس چوراہے پہ میں کھڑی تھی اس پہ میں نے ایک راستہ چن لیا تھا، اور وہ راستہ مجھے میرے دیور کی طرف لے کے جا رہا تھا۔ میں نے اس بات کو سمجھ لیا تھا کہ جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے، اس کے بعد ضروری ہے کہ مجھے اپنے دیور کی طرف ہو جانا چاہیے۔ باتیں اس کی اب میرے دوبارہ کانوں میں گونجنے لگی تھیں۔ ساس سسر تو بوڑھے ہیں، اپنے کمروں تک محدود رہتے ہیں، زیادہ تر وہ اپنے اپنے معاملات میں تعلق رکھتے ہیں۔ ہمارے پاس وقت ہی وقت ہوگا، ٹائم ہی ٹائم ہوگا، ہمارے پاس ہر چیز کی سہولت ہے، گھر ہے، کمرے ہیں، سب کچھ موجود ہے، تو پھر
ہمارے درمیان جو کچھ بھی ہوگا وہ ہمارے درمیان میں ہی رہے گا۔ ظاہری بات ہے کہ باہر کسی کو اس بات کا علم نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی اس بارے میں جان پائے گا۔ لہٰذا میں نے اب اس بات کے چلتے اس بات کا فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے اپنے دیور کی بات کو مان لینا چاہیے۔ آج شاید میرا دیور جیت جانے والا تھا اور اس کی بات پوری ہونے والی تھی کہ وہ کبھی زبردستی نہیں کرتا، جو بھی آتا ہے خود چل کر کے اس کے پاس آتا ہے۔ مجھے بھی اب ایسا لگ رہا تھا کہ شاید مجھے چل کر کے اس کے پاس جانا پڑے گا۔ یہ زبردستی اس کی نہیں تھی لیکن میری ضرورت تھی، کیونکہ میں اپنی اولاد کے بغیر اس گھر میں نہیں رہ سکتی تھی، اور پھر یہ شادی اگر جو ہوئی تھی تو اس شادی کو لے کر کے اگر میں یہاں سے اس شادی کو ختم کر کے طلاق لے لیتی ہوں اور ارشد کو باقاعدہ اس بات سے آگاہ کرتی ہوں کہ مجھے تمہارے بارے میں سب کچھ پتہ چل گیا ہے کہ تم باپ نہیں بن سکتے، اور میں اس سے اس بات کو لے کر کے طلاق لے لیتی ہوں، تو کیا دوبارہ اس گھر میں میری راشد کے ساتھ شادی ہو جائے گی؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ارشد سے طلاق لینے کے بعد مجھے اس گھر میں دوبارہ داخل ہونے کا موقع تک نہ ملے اور میں اس گھر میں دوبارہ واپس نہ آ سکوں۔ اپنے ماں باپ کے گھر جا کر کے بیٹھ گئی تو پھر 34 سال تک اگر کسی نے رشتے کے لیے نہیں پوچھا اور جو رشتے آئے وہ بھی ٹھکرا کر کے چلے گئے، تو وہ ایک طلاق شدہ عورت کو کیسے پوچھیں گے؟ یہ وہ باتیں تھیں کہ جو میں سوچ رہی تھی، اور میں نے ایک مکمل فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنے دیور کو بڑھاوا دوں گی اور اسے اپنی طرف متوجہ کروں گی۔ اب میں نے یہی فیصلہ کر لیا تھا، میں نے اپنا من مار لیا تھا اور میں نے اس بات پہ اٹل فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنے دیور کے ساتھ کھڑی ہوں، مجھے اپنے شوہر کو چھوڑنا ہوگا۔ ویسے چھوڑوں گی نہیں جیسے کہ طلاق لیتے ہیں یا اس کو چھوڑ دیتے ہیں، صرف یہ ہے کہ اپنے ذہن سے، اپنے دل و دماغ سے اپنے شوہر کو نکال کر کے اپنے دیور کو بسانا ہوگا۔ لہٰذا ایک روز جب کہ میں نے اس بات کا تہیہ کر لیا اور میں نے اس بات کو سوچ لیا کہ مجھے اب اس پر عمل کرنا ہے، اس روز جب میرا دیور رات کو گھر واپس آیا تو میں اسے ساس سسر کے سونے کے بعد اپنے کمرے میں لے گئی۔ ساس سسر کے سونے کے بعد میں نے اسے اپنے کمرے میں بلا لیا تھا۔ وہ بڑا حیران تھا کہ پہلی بار میں نے اسے اپنے کمرے میں بلایا ہے۔ اپنے کمرے میں بٹھا کر کے میں نے اس سے وہ تمام بات کر دی جو کہ میرے دل کے اندر کی بڑاس تھی، اور پھر میری بڑاس نکل چکی تھی تو اب اس کا مطلب نکلنا تھا۔ پھر اس نے بھی اپنا مطلب نکال لیا اور میری بھی اندر کی بڑاس نکل گئی۔ دونوں ہی پرسکون ہو گئے۔ وہ اپنے کمرے میں چلا گیا اور میں اپنے کمرے میں لیٹ گئی۔ مجھے تھوڑا سا غلط لگ رہا تھا، برا لگ رہا تھا، لیکن ظاہری بات ہے کہ میں اندر بڑی پڑی تھی اور میرے اندر جو چل رہا تھا وہ مجھے اس بات کے لیے آمادہ کر رہا تھا کہ میں ایسی ہی زندگی جی سکوں گی اور ایسی ہی زندگی جو ہے وہ مجھے جینی چاہیے۔ وقت گزرتا رہا اور میری اور اس کی قرابتیں بڑھتی رہیں، اور یہ قرابتیں جو ہیں وہ پھر آخر کار رنگ لے گئیں۔ جی ہاں، میں ماں بننے والی تھی۔ مجھے اب باقاعدہ سے اس بات کا پتہ چل چکا تھا اور میں نے اپنا چیک اپ بھی کرا لیا تھا کہ میں ماں بننے والی تھی۔ یہ خوشخبری ظاہری بات ہے کہ میرے ساس اور سسر سے بھی چھپی نہیں رہ سکتی تھی، لہٰذا میں نے اپنے ساس اور سسر کو بھی اس بات سے آگاہ کر دیا تھا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ وہ دونوں ہی مجھے شک بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے، لیکن انہوں نے کچھ کہا نہیں تھا۔ اب وہ بھی شاید اس بات کو لے کر کے سوچ رہے تھے کہ یہ اچانک ہی ایک عجیب و غریب سی خبر ہمیں سنا رہی ہے کہ یہ ماں بننے والی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کس کی، کس کے بچے کی؟ ارشد تو یہاں پر ہے ہی نہیں ہے اور اس کے پیچھے یہ لڑکی ماں بننے والی ہے۔ وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے کہ ارشد تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ تم اس کے بچے کی ماں بنو، لہٰذا ان دونوں بوڑھی بوڑھا نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ پھر کچھ دن بعد ایک دن دبے دبے الفاظ میں میری ساس نے مجھ سے پوچھا تھا کہ بیٹی یہ کس کا بچہ ہے؟ تم کہاں چلی گئی ہو؟ تم کیا کر رہی ہو؟ تو میں نے ان کو یہی بتایا تھا کہ آپ فکر مت کیجیے، یہ اسی گھر کا بچہ ہے، یہ میرا بچہ ہے۔ لہٰذا انہوں نے مجھے زیادہ کوریدا نہیں تھا اور میں نے ان سے زیادہ اس سلسلے میں بات چیت نہیں کی تھی۔ میرے شوہر اکرام کے ساتھ فون پر بات ہوتی تھی اور کبھی کبھی ہم ویڈیو کال بھی کرتے تھے۔ لہٰذا جب مجھے اس بات کی خبر ملی تھی کہ میں ماں بننے والی ہوں، میں نے اپنے شوہر اکرام کو ویڈیو کال کر کے اس بات کی خوشخبری دی تھی۔
وہ اس خبر کو سن کر بے حد خوش ہوا تھا اور اس نے کہا تھا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا پیار رنگ لے آیا اور ہم جو ہے وہ کسی بچے کے ماں باپ بننے والے ہیں۔ چلو کوئی بات نہیں، تھوڑا ہی عرصہ رہ گیا ہے، بہت جلد میں واپس آنے والا ہوں اور پھر 1 ماہ تمہارے پاس رہوں گا۔ اس دوران ہو سکتا ہے کہ تم پریگننٹ ہو چکی ہوگی اور تم جو ہے تمہارے آخری مہینے چل رہے ہوں گے اور تم آخری مہینوں میں ہوگی۔ کوشش تو کروں گا کہ بچے کی ڈلیوری تک کسی طریقے سے وہاں رک جاؤں، لیکن اگر نہ رک سکا تو چلو میرے یہاں آنے کے مہینے 2 مہینے کے بعد اگر بچے کی ڈلیوری ہو گئی تو تب بھی کم از کم مجھے اس بات کی خوشی تو ہوگی کہ میں کسی بچے کا باپ بن گیا ہوں۔ اس کے چہرے سے، اس کی باتوں سے، اس کے لہجے سے بالکل اس بات کا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ بیمار ہے یا وہ اس بات کے اندر شکوک و شبہات کا شکار ہے کہ وہ کبھی باپ نہیں بن سکتا، بلکہ وہ جس طریقے سے بات کر رہا تھا اس کی بات سے بالکل ایسا ہی لگ رہا تھا کہ وہ اسے اپنا ہی بچہ مان رہا ہے اور اسے اپنا ہی بچہ سمجھ رہا ہے۔ حتیٰ کہ اسے گئے ہوئے جتنا عرصہ ہوا تھا اور جتنے عرصے کے بعد جو ہے میں نے اسے یہ خوشخبری سنائی تھی، اس بات کو لے کر کے اسے بھی شک میں مبتلا ہو جانا چاہیے تھا، لیکن وہ کسی قسم کے شک میں مبتلا نہیں تھا۔ وہ اس بات کی خوشی منا رہا تھا کہ چلو وہ صاحب اولاد ہونے والا ہے اور میں ایک بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ وقت اسی طریقے سے گزرتا گیا اور پھر ایسا وقت آیا کہ میرا شوہر بھی دبئی سے گھر آ گیا۔ جب وہ گھر آیا تو اس نے مجھے ایک بڑی خوشخبری سنائی کہ وہ 3 مہینے کی چھٹی لے کر کے اس بار آیا ہے، کیونکہ اس نے اپنی کمپنی والوں کو بتایا ہے کہ اس کی بیوی بیمار ہے اور وہ بچے کی ماں بننے والی ہے، اس لیے وہ 3 مہینے یہاں رہے گا۔ 3 مہینے کی چھٹی بہت بڑی چھٹی تھی اور مجھے اپنے شوہر کے ساتھ 3 مہینے گزارنے کو مل رہے تھے۔ یقین کریں کہ یہ بات اگر اس وقت ہوئی ہوتی کہ جب تک میرا دیور میری زندگی میں نہیں آیا تھا تو میرے لیے یہ بہت بڑا خوشی کا مقام تھا، لیکن اب یقین کریں کہ میں اس بات کو اس طریقے سے محسوس نہیں کر رہی تھی جیسے کہ مجھے کرنا چاہیے تھا۔ بہرحال ان 3 مہینوں کے اندر ہی میری ڈلیوری بھی ہونے والی تھی اور میں ایک بچے کو جنم بھی دینے والی تھی، جس بچے کا باپ ظاہری بات ہے کہ میرا شوہر ارشد نہیں تھا، اور اس بچے کا باپ کون تھا وہ سب کو پتا تھا۔ میرے ساس سسر کو بھی اس بات کا اندازہ تھا کہ اس بچے کا باپ کون ہے، اور وہ مجھے شاکی نظروں سے ہی دیکھتے تھے۔ ان کا رویہ میرے ساتھ وہ نہیں رہا تھا جو کہ کبھی ہوا کرتا تھا، لیکن مجھے اب ان کے رویے کی پرواہ نہیں تھی۔ مجھے اپنی زندگی بھی جینی تھی اور مجھے اپنی زندگی میں آگے بڑھنا تھا۔ پھر اسی طریقے سے میرا شوہر میرے ساتھ خوش تھا تو مجھے کسی چیز کی کیا ضرورت تھی؟ جب میرے شوہر نے کسی بات کو لے کر کے اعتراض نہیں کیا تھا تو مجھے کسی بات کو لے کر کے پریشان ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک روز رات کو جب میں اپنے شوہر کے ساتھ بستر میں لیٹی ہوئی تھی تو میں نے اپنے شوہر کو کہا، میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں، اگر آپ برا مت مانیں تو میں آپ سے کچھ پوچھ سکتی ہوں؟ کہنے لگے، بھئی تم میری شریک حیات ہو، تم جو بھی پوچھنا چاہو مجھ سے پوچھ سکتی ہو، تمہیں تو مجھ سے اجازت لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کہ ایسا ہے کہ گھر کی صفائی کرتے ہوئے مجھے کچھ رپورٹیں ملی تھیں، میں نے وہ رپورٹیں دیکھی اور انہیں لے کر کے میں یہاں پر قریبی ایک ہاسپٹل ہے ڈاکٹر اکرام کا، وہاں چلی گئی تھی۔ یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ مجھے ڈاکٹر اکرام کے پاس جا کر کے میری ملاقات ہوئی تھی۔ اس نے مجھے آپ کے حادثے کے بارے میں بتایا تھا جو کہ 4 سے 5 سال پہلے آپ کے ساتھ پیش آیا تھا، اور اس حادثے کے تحت چلتے اس نے آپ کو ایک ناکارہ انسان قرار دیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ آپ کبھی باپ نہیں بن سکتے۔ تو اس کے بعد آپ کو جب میں نے اس بات کی خبر سنائی کہ آپ باپ بننے والے ہیں اور میں ماں بننے والی ہوں، اس بات کو لے کر کے آپ نے بڑی خوشی کا اظہار کیا اور آپ اس بات کے لیے مطمئن ہیں۔ کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ آپ کو اس بات کے لیے کیوں مطمئن ہیں، یا آپ کو مجھ پر یا میری ذات پہ شک کیوں نہیں ہوا، یا آپ اس بات کو لے کر کے آپ نے کوئی چرچا نہیں کی، جبکہ آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ آپ کی رپورٹ میں یہ بات صاف صاف لکھی ہوئی ہے کہ آپ کبھی باپ نہیں بن سکتے، اور ڈاکٹر اکرام نے یہ رپورٹ تیار کی تھی۔ تو اس کے بعد بھی جب میں نے آپ کو یہ خوشخبری سنائی کہ آپ باپ بننے والے ہیں اور آپ کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے،
تو آپ اس بات کو لے کر کے خوش ہوئے بجائے اس کے کہ آپ کسی شک میں بڑھتے، آپ خوش ہوئے۔ وہ رپورٹ کے چلتے تو آپ کو مجھے برا بھلا کہنا چاہیے تھا، ڈانٹنا چاہیے تھا، اور آپ اس بات کے برعکس خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی، اسی لیے میں نے آپ سے یہ سوال پوچھ لیا۔ میرے منہ سے یہ بات سن کر کے میرا شوہر تھوڑی دیر تک خاموش رہا۔ اس نے کہا کہ دیکھو ایسا ہے شبانہ، بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا ابھی تمہیں پتہ نہیں ہے۔ میں خوش کیوں ہوا تھا اور مجھے کیوں جو ہے خوشی ہونی چاہیے تھی، اور مجھے کیوں لگا کہ یہ میرا ہی بچہ ہے، وہ اس لیے کہ تم ایک بات شاید نہیں جانتی۔ اس حادثے کے بعد جب میں دبئی چلا گیا تھا، میں نے دبئی کے اچھے ماہرین ڈاکٹروں سے اس بارے میں بات کی تھی، اور وہاں پر میں نے اس کا باقاعدہ سے علاج کروایا تھا۔ ایک نس تھی جو کہ دب چکی تھی، اس کا میں نے باقاعدہ سے آپریشن کروایا تھا، جو کہ دبئی کے ہاسپٹلز میں عام روٹین میں وہ لوگ آپریشن کرتے ہیں۔ اس کے بعد ان لوگوں نے مجھے یہ بات بتا دی تھی کہ اب تم بالکل ٹھیک ہو اور تم کسی بھی عورت سے شادی کر سکتے ہو، باپ بن سکتے ہو۔ میں اپنے کاموں میں اس قدر مگن رہا کہ مجھے اپنی فیملی کو گھر میں یہ بات جو ہے وہ بتانے کو نہیں ملی، وقت نہیں ملا، فرصت نہیں ملی۔ ویسے بھی یہ ایسی بات نہیں تھی کہ میں اپنی فیملی میں اپنے ماں باپ کو یہ بات بتاتا، کیونکہ اب میری عمر بھی ایسی تھی کہ میں ماں باپ کے سامنے ایسی باتیں نہیں کر سکتا تھا، اور ماں باپ کی بھی عمر ایسی تھی کہ وہ مجھ سے ایسی باتیں نہیں پوچھ سکتے تھے۔ ہاں یہ ہے کہ میں نے ایک دفعہ فون پر بات کرتے ہوئے اپنے چھوٹے بھائی کو اس بارے میں ضرور بتایا تھا۔ مجھے پتا ہے کہ صرف اس گھر میں راشد ہی اس بات کو جانتا ہے کہ میں باپ بن سکتا ہوں، اور باقاعدہ میں جو ہے وہ اب ایک تندرست انسان ہوں۔ تو اس لیے اگر تمہیں وہ 4-5 سال پہلے کی رپورٹیں ملی ہیں، اور ان رپورٹوں کے چلتے جو ہے وہ تم ڈاکٹر اکرام کے پاس چلی گئی، اور ڈاکٹر اکرام نے تمہیں یہ کہا ہے کہ میں باپ نہیں بن سکتا، تو بات ڈاکٹر اکرام کی بھی صحیح ہے، لیکن راشد اس بات کو جانتا ہے کہ میں باپ بن سکتا ہوں، اور اس کے علاوہ میں جہاں سے میں نے دبئی سے علاج کروایا ہے، وہاں سے بھی باقاعدہ جو ہے وہ مجھے میری رپورٹیں جو نئی آئی تھیں وہ اوکے تھی، اور میں باقاعدہ جو ہے باپ بن سکتا ہوں۔ ہاں یہ ہے کہ ماما بابا کو، یعنی میرے ماں باپ کو اس بارے میں نہیں پتہ ہے۔ اس کی اس بات کے بعد میری تو یہ حالت تھی کہ کاٹو تو لہو نہیں۔ میں تو سوچ میں پڑ گئی، اور میں اس قدر اب کیا کہوں کیا کروں سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میرا شوہر ایک تندرست انسان تھا، اور ان پرانی رپورٹوں کو لے کر کے یہ کھیل میرے دیور نے کھیلا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ میں ان رپورٹوں کے بارے میں پتہ کرنے کی کوشش کروں گی، اور پھر ڈاکٹر اکرام کے پاس جاؤں گی، یا پھر کچھ ان کے بارے میں پتہ کروں گی، اور جب مجھے اس بارے میں پتہ چلے گا کہ میرا شوہر ناکارہ ہے، اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں، تو اولاد کی چاہت میں اس کی طرف خود دوڑی چلی آؤں گی، اور اس کی طرف متوجہ ہو جاؤں گی۔ یعنی جو میرا دیور چاہتا تھا وہ اس نے حاصل کر لیا تھا۔ اس کی بات ٹھیک تھی کہ وہ زبردستی نہیں کرتا، لوگ خود چل کر اس کے پاس آتے ہیں۔ اب اپنے دیور کا گناؤنا چہرہ میرے سامنے آ گیا تھا۔ مجھے پتہ چل چکا تھا کہ یہ سارا شریانتر میرے شوہر سے دور کرنے کے لیے، میرے شوہر کے خلاف بدگمانی پیدا کرنے کے لیے میرے دیور نہیں رچا تھا۔ میرا شوہر اس بچے کو اپنا ہی بچہ مان رہا تھا، کیونکہ وہ میڈیکلی طور پہ فٹ تھا۔ اس کے جانے کے 2-3 مہینے بعد میں اگر مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میں پریگننٹ ہوں، اور یہ خوشخبری میں نے اسے سنا دی، تو اس نے اپنا بچہ مان لیا۔ اس نے یہ سمجھا کہ یہ اسی کا بچہ ہے۔ شاید وہ میڈیکل کی اس قدر معلومات نہیں رکھتا، لہٰذا اس نے اس چیز کو بھی مان لیا کہ اس کے چلے جانے کے 3-4 مہینے کے بعد جو ہے یہ بچہ میرے ہوا، یا میرے پیٹ میں آیا۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے دیور راشد نے صرف فائدہ اٹھایا ہے، لیکن اب نہیں، جتنا ہو چکا ہے یا جو کچھ ہو چکا ہے یہ کافی ہے۔ اب مجھے اپنے شوہر کے ساتھ چلنا ہے اور اپنے شوہر کے ساتھ رہنا ہے، مجھے اپنے شوہر کے ساتھ بے وفائی نہیں کرنی ہے۔ اب مزید راشد کی دال نہیں گلنے والی ہے اور مجھے وہی کرنا ہے جو میں نے کرنا ہے۔ مجھے اپنے شوہر کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اور اب ہمیشہ اسی کے ساتھ کھڑے رہنا ہے۔ اس روز رات کو جب میں سوئی تو میں اس فیصلے کو کر کے سوئی تھی۔ اگلے ہی روز میں نے دیور کو سنا دیا تھا۔ میری ایک جگہ دوپہر کے وقت اس سے ملاقات ہو گئی تھی اور وہ گھر آیا تھا کھانا کھانے کے لیے۔ اس وقت میرا شوہر گھر پہ نہیں تھا اور میرے ساس سسر بھی اپنے کمرے میں آرام کر رہے تھے۔ میں نے اس سے وارننگ دی تھی اور سنا دیا تھا کہ اب اگر وہ میرے اور میرے شوہر کے درمیان میں آیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تمہیں اصلیت کا پتہ چل ہی گیا ہے اور تم یہ جان ہی گئی ہو کہ تمہارا شوہر بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، اور وہ پرانی رپورٹیں تھیں اور ان رپورٹوں پر میں نے جو کھیل کھیلا ہے، لہٰذا اب ایک بات اپنے ذہن میں اور بٹھا لو، یہ جتنا بھی وقت تمہارا اور میرا یہاں پر گزرا ہے، کیا تمہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ میں نے جس کمرے میں ہم لوگ اپنا وقت گزارتے تھے، جس کمرے میں ہم لوگ یہاں پہ رہتے تھے، اس کمرے میں باقاعدہ کیمرہ لگا رکھا ہے؟ یہ بات میرے لیے واقعی انجان تھی۔ میں نے کہا کیا کہا تم نے؟ کیا بکواس کر رہے ہو؟ اس نے کہا بکواس نہیں ہے، اور اب یہ کوئی پینترا نہیں ہے۔ میں نے تمہیں پہلے ڈاکٹر اکرام والی بات میں پھنسایا تھا، وہ جھوٹ تھا، لیکن یہ سچ ہے۔ اس سچ کے چلتے تمہیں آج ایک چھوٹا سا کلپ تمہارے واٹس ایپ پہ موصول ہوگا۔ اس کلپ کو دیکھنے کے بعد تم اس بات کا فیصلہ کرو گی کہ تم نے آگے اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے۔ لہٰذا اس کلپ کو دیکھ لینا اور اس کے بعد مجھ سے بات کرنا۔ میں اپنے کمرے میں واپس آ گئی تھی اور پھر رات تک میں کمرے سے باہر نہیں نکلی۔ وہ چلا بھی گیا تھا لیکن مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی۔ اگر واقعی اس کے پاس کچھ کلپ ہوئے یا کوئی ایسی کوئی چیز کہ جو میرے لیے نقصان دہ ثابت ہوئی، میں کیا کروں گی؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ رات ہو گئی اور میرا شوہر بھی واپس آ چکا تھا اور ہم لوگ جو ہے وہ سونے کے لیے اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ 11:00 یہ ٹائم رہا ہوگا کہ میرے موبائل پہ واقعی میں ایک ویڈیو جو ہے وہ میرے دیور کی طرف سے بھیجی گئی تھی۔ میں اس وقت بستر میں تھی اور میرا شوہر سو چکا تھا۔ میں حسب روایت جاگ رہی تھی کیونکہ مجھے رات کو دیر تک جاگنے کی عادت تھی۔ میں نے اس ویڈیو کلپ کو اوپن کیا، لیکن اس سے پہلے میں نے آواز موبائل کی بند کر لی تھی۔ جیسے ہی میں نے اس ویڈیو کلپ کو اوپن کیا تو دوسری طرف سے اب وہاں پر ایک ویڈیو چلنے لگی۔ یہ واقعی میری ویڈیو تھی اور اس میں میرے ساتھ جو دوسرا شخص تھا وہ میرا دیور ہی ہو سکتا تھا۔ اس ویڈیو کو دیکھ کر کے میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، میرے اندر سے جسم سے جیسے جان نکل گئی اور میرے اندر اتنی طاقت نہیں رہی کہ میں اب کسی بات کا جواب دے سکوں یا کسی چیز کا سامنا کر سکوں۔ میں کیا کرتی؟ لہٰذا میں نے اب ایک میسج لکھا۔ اتنا تھا کہ میں کم از کم میسج لکھ لیتی تھی۔ میں زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی، لیکن اردو میں میسج میں کر لیا کرتی تھی یا رومن اردو میں میسج کر لیا کرتی تھی۔ اب میں نے اسے ایک میسج لکھا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا چاہنا کیا ہے؟ اس کا ریپلے یہی تھا۔ اس نے کہا چاہنا کیا ہے بھائی، تو 2-3 مہینے رہ کر کے چلا جائے گا، باقی اسی طریقے سے چلتے رہیں جیسے کہ ہم لوگ پہلے چلتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، اب تمہاری یہ دال میں گلنے نہیں دوں گی، میں سب کچھ اپنے شوہر کو بتا دوں گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بتا دو، تمہاری مرضی، لیکن یہ یاد رکھو کہ ہو سکتا ہے کہ اس بتانے کے بعد نہ تم اس گھر کی رہو اور نہ ہی وہ تمہیں اپنے پاس رکھے، پھر اس کے بعد تم اپنے ماں باپ کے گھر اور تم اپنی زندگی کی سب سے
بڑی غلطی کرو گی۔ یہ 4 دن جو تمہارے ہیں ان کو ہنس کھیل کے گزارو تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ فیصلہ تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے۔ تو یہ تو چلا جائے گا، پھر ہم ہوں گے، تم ہوں گے، اسی طریقے سے نظام چلتا ہے تو چلے جانے دو۔ میں نے کہا نہیں، سوچنا بھی بات، میں اب ایسا کچھ بھی نہیں کروں گی۔ میں نے اسے ریپلے کرنا بند کر دیا تھا، لیکن میں خود سوچ میں پڑ گئی تھی کہ میں کروں تو کیا کروں۔ یہ میسج جو اس کی طرف سے آئے تھے، یہ ویڈیو کا کلپ جو اس کی طرف سے آیا تھا، اس سے میں نے فارورڈ کر دیا تھا کہ اگر وہ اپنی طرف سے اسے کاٹے یا ڈیلیٹ کرے تو تب بھی یہ چیزیں جو ہیں میرے پاس محفوظ رہیں۔ لہٰذا میں نے اسے فارورڈ کر کے اپنے پاس سیو کر لیا تھا، یہ اب میرے یہاں سے نہیں جا سکتی تھی۔ اگلے دن صبح صبح جب ہم لوگ ناشتہ کر بیٹھے تھے اور وہ رکشہ لے کر کے نکلنے والا تھا، میں نے اسے روک لیا۔ میرے ساس سسر اور میرا شوہر بھی وہاں پر موجود تھا۔ اب میں نے اس بات کا خلاصہ کرنا تھا اور آج اس بات کا فیصلہ ہونا تھا کہ جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، تخت یا تختہ، لیکن میں ویسی زندگی نہیں گزار سکتی تھی جیسی زندگی پر مجھے میرا دیور آمادہ کر رہا تھا۔ وہاں پر جب سب لوگ موجود تھے اور میں نے اپنے دیور کو بھی روک لیا تھا، پھر میں نے بولنا شروع کیا اور ان کو باتیں بتانے لگی۔ ہر وہ بات کرنے لگی کہ جو شاید میرے لیے میری زندگی کو برباد کر دینے کے لیے کافی تھی۔ میں نے تمام باتیں اپنے ساس سسر اور اپنے شوہر کو کہہ سنائی۔ میری بات ختم ہوئی تو میرے شوہر نے میرے ایک تھپڑ جڑ دیا۔ اس نے کہا تمہیں شرم نہیں آئی کہ تم نے ایسی گناہونی حرکت کی اور تم اس قدر جو ہے وہ گر گئی؟ تم نے کم از کم اگر ایسی بات تھی اور تمہیں کوئی پرانی رپورٹ ہاتھ لگی تھی تو تم ڈاکٹر اکرام کے پاس جانے کی بجائے، کسی اور سے پوچھنے کی بجائے مجھے فون کر کے پتہ کر لیتی، مجھ سے پوچھ لیا ہوتا کہ میں ٹھیک ہوں یا میں نہیں ٹھیک ہوں۔ کیا میں تم سے یہ بات چھپاتا؟ میں تمہارا جیون ساتھی ہوں، اگر میں ٹھیک نہ ہوتا تو میں تم سے شادی کرنے کے لیے حامی کیوں بھرتا؟ وہ کلپ بھی دیکھا لیا گیا تھا اور اس کے بعد وہ میسیجز بھی پڑھ لیے گئے تھے جو کہ میرے دیور نے مجھے کیے تھے۔ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو اچھا خاصا ڈانٹا اور اسے کہا کہ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا ہے، تم نے اپنی بھابھی کے اوپر اور پھر اس بیچاری کو تم نے ایسے پھنسایا ہے، تم نے اسے ایسی سچویشن میں مبتلا کیا ہے کہ وہ اس گناہ پر آمادہ ہو۔ وہ قصوروار ہے تو تم بھی قصوروار ہو۔ یاد رکھو کہ اب میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ یہ گھر جو کہ میں نے تم لوگوں کو بنا کر کے دیا ہے، تم لوگوں کو مبارک ہو، تم لوگوں کو تمہارے خرچے اخراجات کی رقم مل جایا کرے گی، لیکن میں اپنی بیوی کو یہاں پر نہیں رکھ سکتا۔ میں کوشش کرتا ہوں، اپنے کمپنی والوں سے کہتا ہوں اور کسی طریقے سے اس کے بھی وہاں پر جانے کا بندوبست کرتا ہوں۔ اب یہ یہاں نہیں رہے گی اور یہ یہاں سے میرے ساتھ جائے گی۔ میں پہلے بھی یہ چاہتا تھا کہ یہ میرے پاس آ جائے کیونکہ اس کو بہت سا وقت یہاں پر تنہا گزارنا پڑتا تھا، لیکن اب میں اس کوشش کو تیز کرتا ہوں اور میں اس کو لے کر کے چلا جاؤں گا۔ دیور بھی شرمندہ تھا اور ساس سسر کے منہ میں بھی زبان نہیں رہی تھی۔ سب کو ساری حقیقت کا پتہ چل چکا تھا۔ میں اس بات کو لے کر کے خوش تھی کہ میرے شوہر نے مجھے پھر بھی اپنے اعتماد میں لے لیا ہے اور وہ میری اس سچائی سے خوش ہوا ہے اور اس نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ لہٰذا میں اس بات کو لے کر کے خوش تھی کہ اب میرا شوہر مجھے اپنے ساتھ دبئی لے کے جانا چاہتا ہے۔ 2-3 مہینے وہ یہاں پر تھا، اس کی کوششیں رنگ لائیں اور اس نے اپنی کمپنی سے پیچھے رابطہ کیا اور وہاں پر اس نے ساری صورتحال کو بتا کر کے کہ میں اپنی بیوی کو ہر حال میں یہاں لانا چاہتا ہوں، ان سے اجازت لی اور پھر میرے ویزا ٹکٹ پاسپورٹ کا بندوبست کرنے لگا۔ لہٰذا میں بھی اس وقت اپنے شوہر کے ساتھ جانے کے لیے تیار تھی۔ جب اس کی چھٹی ختم ہوئی تو وہ اکیلا واپس نہیں گیا، بلکہ میں بھی اس کے ساتھ ہی دبئی کے لیے روانہ ہو گئی۔ میرے ساس سسر اور دیور گھر میں ہی رہ گئے تھے، پیچھے ہی رہ گئے تھے۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ جا رہی تھی، ایک ایسے آدمی کے ساتھ جو کہ مکمل طور پر ٹھیک تھا، جس سے مجھے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں تھی۔
یہ بچہ ابھی ہوا نہیں تھا، لیکن امید تھی کہ جیسے ہی ہم دبئی جائیں گے بہت جلد یہ ڈلیوری ہو جائے گی۔ مجھے بس ساری زندگی اس بات کا افسوس رہے گا کہ یہ بچہ میرے شوہر ارشد سے نہیں ہے، بلکہ یہ ایک غلطی، ایک گناہ کا نتیجہ ہے۔ لیکن یہ ایک ایسی غلطی، ایک ایسی گناہ کا نتیجہ ہے جو یقین کریں کہ جان بوجھ کر نہیں کی گئی۔ بس یہ بچہ میں نے اور ارشد نے دونوں نے اپنا لیا تھا۔ اسے بھی اس بچے سے کوئی پریشانی نہیں تھی اور مجھے بھی نہیں تھی، کیونکہ اس بچے کا تو کوئی قصور ہی نہیں تھا، اور پھر اس کا قصور ہو بھی کیسے سکتا تھا؟ وہ تو ابھی اس دنیا میں آیا ہی نہیں تھا، بس وہ ابھی اس دنیا میں آنا چاہتا تھا۔